السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ نازعات کے لغات بتلانا شروع کیے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ سورہ نازعات کے لغات ہی کی طرف ہم آپ کو متوجہ کریں گے۔ یقیناً آپ سن رہے ہوں گے اور لغات کو لکھ کر یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے لفظ واجفہ پر گفتگو کی تھی اور اس کے متعلقات پر۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ۔ مردودون جمع اسم مفعول مذکر، جمع اسم مفعول مذکر، فاعل کے معنی میں لوٹائے جانے والے۔ رد اس کا مصدر، رد یرد ردن، رد یرد ردن باب نصارہ، لوٹانا، اور اس سے مردود ہے۔ ان مردود کے معنی میں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، نہ وہ مراد ہے۔ یہاں جب اس میں مفعول ہے تو مطلب یہ کہ رد یرد سے مردود لوٹایا گیا ہوا، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کہ کیا ہم واقعتاً لوٹائے گئے ہوں گے، کیا ہم لوٹائے گئے ہوں گے، لوٹائے جائیں گے، فِي الْحَافِرَةِ ای الی الحالۃ الاولی، الی الحالۃ الاولی، پہلی حالت کی طرف۔ حافرہ یہ اسم فاعل، اسم فاعل مؤنث، پہلی حالت، الٹے پاؤں۔ حفر مصدر ہے زمین کھودنا، حفر مصدر زمین کھودنا، اور کہا جاتا ہے کہ حافرہ اسم للطریق التي يرجع الانسان فيها، الطریق اسم للطریق التي يرجع الانسان فيها من حيث جاء، ويعبر به عن الرجوع في الاحوال من آخر الامر الى اوله، من آخر الامر الى اوله۔ المراد هنا الحافرہ معنی المراد هنا الارض۔ عرب میں حافرہ الٹے پاؤں لوٹنے، الٹے پاؤں لوٹنے اور پہلی حالت پر پلٹنے کے لیے ضرب المثل ہے۔ الٹے پاؤں لوٹنے اور پہلی حالت کی طرف پلٹنے کے لیے ضرب المثل ہے۔ کہا جاتا ہے رجع فلان فی حافرته، رجع فلان فی حافرته، ای معنی ذلك رجع من حیث جاء۔ اور عرب میں کہا کرتے تھے کہ رجع فلان فی حافرته، معنی اس کی یہ ہے کہ آدمی جہاں سے آیا تھا وہیں کو لوٹ گیا، آدمی جہاں سے آیا تھا وہی کو لوٹ گیا۔ اور مشرکین یہ استہزاءً کہتے تھے کہ کیا ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہم پہلی ہی کیفیت میں واپس ہو جائیں گے، کیا ہماری کیفیت پہلی جیسے ہو جائیں گی؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، کہ تم دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو کہتے تھے، یہ عرب کہتے تھے
انرد بعد موتنا الى اول امر، انرد بعد موتنا الى اول امر فنعود احياء كما كنا قبل الموت، كما كنا قبل الموت۔ تو یہ استذان کرتے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد پہلی حالت میں واپس آئیں گے، کہ ہم دوبارہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ۔ تو استہزاءً کیا کرتے تھے، جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائے، ھذا امر عجاب، بڑا تعجب خیز معاملہ ہے یہ تو۔ لیکن بہرحال اللہ کا یہ معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اللہ اپنے نظام کے اعتبار سے معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا كنا عظاما نخرا، عظام عظم کی جمع عظام جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور نخرۃ صیغہ صفت، بوسیدہ، چورا چورا ہونا۔ نخر مصدر ہے، نخر ینخر نخرا باب سمیع، نخر ینخر نخرا باب سمیع، اس کے معنی بوسیدہ ہونا، چورا چورا ہونا اور پرانا ہونا۔ تو اذا كنا عظاما نخرا، جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ایسی ہڈی جو اٹھاتے ہی سے ٹوٹ جائے، جب ہم ایسی ہڈی ہو جائیں گے، ہمارا کوئی نام و نمود، نام و نشان ہمارا نہیں رہے گا، تو کیا ہم دوبارہ پھر بھی اٹھائے جائیں گے؟ یہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کرۃ جمع کرات، کرۃ جمع کرات، اس کے معنی آپ کے دوبارہ لوٹنا، دوبارہ لوٹنا، اور کرات اس کی جمع، اور خاسرہ اس میں فاعل مؤنث، اس میں فاعل مؤنث، نقصان اٹھانے والی، نقصان اٹھانے والی، اور اس کا مجرد بھی باب سمیع سے، یعنی خسرہ یخسر خسرا، خسرہ یخسر خسرا ذات خسران او خاسرا اصحابها۔ تو خاسرہ بمعنی کاذبہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کرۃ خاسرہ معنی رجعۃ ذات خسران، ایسا لوٹنا جو نقصان والا ہو اور پریشان کرنے والا ہو، ایسا لوٹنا۔ تو کرۃ خاسرہ کے معنی کیا؟ تو یہ دوبارہ کا لوٹنا انتہائی نقصان دہ لوٹنا ہوگا۔ جب یہ آیت اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اتری، اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اتری، تو کفار قریش کہنے لگے کہ اگر ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، اگر ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ بڑے نقصان کا سبب ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک اذن کرۃ خاسرہ، تب تو وہ لوٹنا نقصان کا سبب ہوگا، نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا قیامت سے متعلق انما ہی زجرۃ واحدہ، زجرہ واحد، زجرات اس کی جمع، زجر یزجر زجرا، زجر یزجر زجرا، اس کے معنی آتے ہیں ڈانٹنا، پھٹکارنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا، تربیت کرنا۔ اور زجرتن واحد، اس کا تعلق ایک محذوف عبارت سے ہے، اس کا تعلق ایک محذوف عبارت سے ہے کہ لا تستصعبوها، لا تستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة، أي ولا تحسبوا تلك الكرة صعبة فإنها هينة سهلة۔ کیا فرمایا؟ لا تستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة، أي معنى ذلك لا تحسبوا تلك الكرة صعبة فإنها هينة سهلة، فی قدرتہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ دوبارہ لوٹنا مشکل نہیں ہے،
دوبارہ لوٹنا یا لوٹانا مشکل نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فإنما هي زجرة واحدة، اور اس کے بعد فرما رہے فإذا هم بالساہرة، فإذا هم بالساہرة، ساہرہ یہ بھی اسم فاعل مؤنث، میدان، روئے زمین، ساہرہ کے معنی، ساہرہ اسم فاعل مؤنث، کیا معنی اس کے؟ میدان، روئے زمین، اور سحرن مصدر ہے نیند اڑ جانا، اور اس کا باب بھی باب سمیہ سے سحرہ یسحر سحرن، سحرہ یسحر سحرن، مگر اس کا استعمال زمین اور روئے زمین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال زمین اور روئے زمین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ساہرۃ بمعنی احیاء علی وجہ الارض، ساہرہ بمعنی احیاء علی وجہ الارض، زمین پر دوبارہ اٹھنا، زمین پر دوبارہ اٹھنا کہا جاتا ہے ارض ساہرۃ، ہموار زمین، ارض ساہرۃ ہموار زمین، صاف زمین، عین معاہرۃ، عین معاہرۃ رواں پانی، بہنے والا پانی، عین نائمۃ وہ پانی جو رواں نہ ہو، وہ پانی جو رواں نہ ہو اور جس کے اندر روانی نہ پائی جاتی ہو۔ چٹیل میدان، اور چٹیل میدان کو ساحرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسافر ڈر کے مارے سوتا نہیں ہے، مسافر ڈر کے مارے سوتا نہیں ہے، اس لیے فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّائِرَةِ کہ وہ ایک لمبے چوڑے میدان میں ہوں گے، اور جب لمبے چوڑے میدان میں ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کا نظام بنے گا۔ اور آگے کی آیت میں فرماتے اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا قرآن کریم نے، اور مراد یہ ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک حدیث موسیٰ، مخاطب عام ہے، مراد مشرکین مکہ ہے، مراد مشرکین مکہ ہے، نبی مراد نہیں ہے۔ مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیملی کے ساتھ اپنے آبائی وطن کنعان فلسطین کے لیے چلے، راستہ بھول کر وادی سینا پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ٹھنڈی رات میں ایک پہاڑ پر آگ دیکھی۔ جب وہ آگ لینے گئے تو وہ ابھی فاصلے پر ہی تھے کہ اس درخت سے آواز آئی جو جل رہا تھا، تو جو درخت یہ جو پہاڑ جل رہا تھا، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ نہیں تجلی تھی، وہ آگ نہیں تجلی تھی۔ تو یہاں پر حل لکا یعنی حل ادعوکا کے معنی میں ہے کہ کیا تجھے اس بات کی خواہش ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے صحیح چیز کی طرف رہنمائی کروں۔ اور اس کے بعد پھر اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ وادی مقدس، صاحب تاج العروس علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے لفظ طویٰ ضمہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ لفظ طویٰ لغت کے اعتبار سے ضمہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ ملک شام میں ایک وادی کا نام ہے کہ انک بالوادی المقدس، یعنی تم ایک پاک زمین میں ہو۔ اور یہ مقام طویٰ ایلا اور مصر کے درمیان ایک وادی ہے، ایلا اور مصر کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ فرمایا اذ ناداہ ربہ، اذ ناداہ ربہ، نادا کا فاعل اللہ کی ذات ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جی، اور ربہ نادا کا فاعل، اور ہو ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ جبکہ ان کو پکارا ان کے رب نے، کہاں پر پکارا؟ بالواد ای فی وادی المقدس، مقام
مقام طوا میں یعنی مقدس ترین وادی میں. اور کیا کہتے کہا اللہ میں نے پکارا اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب الى فرعون انه طغى کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اور کیوں فرعون کے پاس جاؤ؟ کیا وجہ؟ اس فرمایا کہ انه طغى، اس نے سرکشی کی، اس نے بغاوت کی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے لگا ہے، ان کو غلام بنانے لگا ہے، اللہ کے ذات کا انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، اور اپنے ہی لیے ربوبیت کا اعلان کرتا ہے. گویا کہ پرلے درجے کی جہالت میں مبتلا ہے. تو تم وہاں جاؤ اور اس سے کہو هل لك إلى أن تزكى، کہ کیا تجھے اس بات کی خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. تزکا بمعنی تتزکا، ایک تا محذوف ہے، ایک تا محذوف ہے. اور فرمایا ان تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل، والمراد هنا هل لك ميل الى ان تتطهر من الكفر او الشرك والطغيان بان تشهد ان لا اله الا الله. یہاں تک اس آیت تک ہم نے لغات کے اعتبار سے بات مکمل کی، اور اب انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں آئندہ کے لغات پر انشاءاللہ کلام کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.